स्पीड न्यूज का शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोग यूटी में कोविड अद्वियात और वैक्सीन की कमी के हवाले से फैला रहे हैं अफवाहें। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोविड मैनेजमेंट में यूटी सबसे बेहतर। खडूनी में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पाई गई कुछ मशकूक शय। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पहुंचे। बताया जाता है कि पाया गया था देसी साख्ता धमाका खेज आला। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इसे किया जब्त। इस सिलसिले में मजीद जांच की गई है शुरू। इस इलाके से रोजाना अहम शख्सियात का होता है गुजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 84 घंटे के लॉकडाउन का फैसला किया गया है कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए। सिन्हा ने कहा कि मुस्बत केसेस और अमवात की शरह में काफी इजाफे के बाद किया गया है ये फैसला। एलजी ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर है एक चैलेंज। मनोज सिन्हा ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जरूरतमंदों की हर मुमकिन मदद की जाए। जम्मू कश्मीर के 11 अजला में लगाया गया है लॉकडाउन। जम्मू में लोगों ने लॉकडाउन के निफाज की हिमायत की। ताजिर तबके ने भी हुकूमत के फैसले पर कहा लब्बैक। जम्मू में कई ऐसे ताजिर हैं जो रोजाना लाखों रुपए का कारोबार करते हैं, मगर वो भी लॉकडाउन की कर रहे हैं हिमायत। इनका कहना है कि कोविड की चैन को तोड़ने के लिए ऐसा करना है जरूरी। जम्मू के ताजिरों का कहना है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से उन्हें हुआ है काफी नुकसान। इसके बावजूद इनका मानना है कि मौजूदा सूरत हाल में कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल आवरी में ही है दानिशमंदी। कस्बा पामपुर और खरियू में मजीद 3 इलाकों को कंटेनमेंट जोन दिया गया है करार। अब कस्बे में हैं 8 कंटेनमेंट जोन। इंतजामिया लोगों को घरों में रहने की दे रही है हिदायत। कंटेनमेंट जोन से कुछ कोरोना मुस्बत अफराद घरों से बाहर आकर बाजारों में है घूमते। इसका तहसीलदार पामपुर ने सख्त नोटिस लेते हुए इन अफराद के खिलाफ केस दर्ज करने के अहकाम किए हैं सादिर। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तादाद में कोरोना के नए मुस्बत केस आ रहे हैं सामने। इस वबा से मजीद 26 अफराद की हुई मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3474 नए केस किए गए दर्ज। कश्मीर में 2450 जबकि जम्मू डिवीज़न में 1024 अफराद कोविड से हुए हैं मुतासिर। वहीं 1617 मरीज हो गए हैं सेहतयाब। जम्मू कश्मीर से बाहर की गाड़ियों के मालिकों को हाई कोर्ट से मिली राहत। हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से बाहर की गाड़ियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक आरटीओ के अहकाम को कलादम दिया करार। फास्ट ट्रैक बुनियाद पर इस केस की गई समाअत। अदालत ने कहा कि कोई अगर अपना गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उससे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं की जानी चाहिए चार्ज। मकामी लोगों ने भी इस फैसले का किया खैर मकदम। गांदरबल में जीडीसी मेंबरान का एहतजाज हो गया है मजीद शदीद। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला को एक मकतूब रवाना करते हुए गांदरबल इंतजामिया पर उनके कामों में रखना डालने का लगाया इल्जाम। जीडीसी चेयरमैन व नायब चेयरमैन ने प्रेस क्लब गांदरबल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिला इंतजामिया जमहूरियत का बना रही है मजाक। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल पर अमल नहीं हो रहा है और डीडीसी अरकान को नहीं मिली है फंड्स की जानकारी। म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा के साबिक सदर बशारत हुसैन जान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया इल्जाम। कहा, काउंसिल के लिए नए सदर के चुनाव के दौरान काउंसिलरों की हुई खरीदो फरोख्त। बशारत हुसैन ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने बांडीपुरा में कई तरक्याती प्रोजेक्ट कराए शुरू। वो किसी को भी इन कामों में रखना डालने की नहीं देंगे इजाजत। खुड़ी के बिजबिहामा में एक जेसीबी ऑपरेटर की हो गई मौत। जिप्सम निकालने के दौरान एक बड़ा जिप्सम जेसीबी पर गिर गया, जिसके नतीजे में ऑपरेटर शब्बीर अहमद की हो गई मौत। मकामी लोगों ने इलाके में जिप्सम की गैर कानूनी कांकुनी के खिलाफ किया एहतजाज। मकामी लोगों ने इस वाक़े की जांच की मांग की। लोगों के मुताबिक कि बेशतर कानूनी सरगर्मियां गैर कानूनी तौर पर दी जाती हैं अंजाम। मुतल्लिका महकमा नहीं करता है कोई कार्रवाई।
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों तक आसानी से ऑक्सीजन की सप्लाई इंतजामिया के लिए बनी हुई है चैलेंज। ऐसे में निजी ऑक्सीजन सप्लायर्स भी अदा कर रहे हैं अहम रोल। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र पुलवामा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की गुंजाइश को 3 से लेकर 1300 LMP तक बढ़ा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में 1000 LMP का कायम किया गया है प्लांट। इस प्लांट के कायम होने से ऑक्सीजन की वाफर सहूलियात रहेगी मुयस्सर। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उस वक्त 3 दर्जन से ज्यादा कोरोना मरीज है दाखिल। सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि अस्पताल में OPD की सहूलियात है जारी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो गैर जरूरी अस्पताल का ना करे रुख। बांडीपुरा में नए जिला अस्पताल को कोविड अस्पताल में किया गया है तब्दील। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोविड के बढ़ते मामलात और अस्पताल में ऑक्सीजन की सहूलियात दस्तयाब होने की वजह से लिया गया यह फैसला। बारामूला में महकमे सेहत ने बड़े पैमाने पर किए कोविड टेस्ट। चंद लोगों के कोविड पॉजिटिव आने के बाद हुक्काम ने शिरकवारा इलाके को रेड जोन दिया है करार। डॉक्टरों ने लोगों को गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की दी है हिदायत। कोविड के तनाजुर में स्कूल से बंद रखने के अहकामात के बावजूद डोडा के शेवागांव में एक निजी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां जारी। बेशतर तलबा मास्क पहने हुए नहीं हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने जांच और कार्रवाई का दिलाया यकीन। भदरवा में अदलिया बैंकों के मुलाजिमीन और दीगर अफराद का RT-PCR कराया गया टेस्ट। SDH के आमले ने मुख्तलिफ बैंकों पोस्ट ऑफिस में मुलाजिमीन के लिए टेस्ट, मार्केट में आम लोगों का भी किया गया टेस्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने कोरोना वबा के दौरान इंतजामिया की जानिब से लोगों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का किया इजहार। लोन ने वैक्सीनेशन मुहिम के लिए हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। पूंछ की मंडी में तहसीलदार शहजादा लतीफ खान ने महकमे देही तरक्की के स्टोर को कर दिया सील। हाल ही में महकमे देही तरक्की की एक ट्रैक्टर ट्राली में 800 कुंटल सलाखें की गई थीं बरामद। हंदवाड़ा में 10 साल कबल लापता हुए नौजवान को कर लिया गया है बाजियाब। तवील अरसे के बाद बेटी की वापसी से घर में खुशी की लहर। घर वालों ने पुलिस का अदा किया शुक्रिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने कोविड से निपटने के लिए उठाए हैं मुनासिब इक़दामात। रविंद्र रैना ने नौशहरा में सरहदी इलाकों के लोगों से की मुलाकात। रविंद्र रैना ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की नहीं दिख रही है कोई किल्लत। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और SSP पुलवामा आशीष मिश्रा ने मजहबी रहनुमाओं, इमामों और खतीबों का इजलास किया तलब। DC ने कहा कि कोविड के खिलाफ जंग में मजहबी रहनुमाओं का है कलीदी किरदार। उन्होंने कहा कि मजहबी रहनुमा आगे आए और लोगों को करे आगाह। पुलिस स्टेशन तराल में आवाम को कोरोना से आगाह करने और लॉकडाउन कामयाब बनाने के लिए एक मीटिंग हुई मुनक़िद। आइम्मा मसाजिद, ट्रेडर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हुए शामिल। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट के निजी सनती इदारों के मालिकान के साथ मुनक़िद की गई मीटिंग। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की सरबराही में मुनक़िदा मीटिंग में निजी यूनिट मालिकान के अलावा महकमे सेहत के अफसरान ने की शिरकत। DC यूनिट मालिकान को हिदायत दी कि वो कोरोना के पेश नज़र यूनिटों में SOPs का रखें खास ख्याल। महकमे सेहत को हिदायत दी गई कि वो गैर मकामी मजदूरों का करें रैपिड टेस्ट। कठुआ में पुलिस ने मवेशी स्मगलिंग की कोशिश को बनाया नाकाम। कठुआ के लॉन्ड्री मोड़ पर नाके के दौरान एक ट्रक को रोका गया तो ट्रक में गैस सिलेंडर्स के बीच में पाए गए मवेशी। SSP कठुआ ने कहा है कि एक मवेशी स्मगलर को किया गया है गिरफ्तार। फौज ने रामबन में हादसे का शिकार हुए एक बाइक राइडर को बचाया। अकरम नामी नौजवान अपनी बाइक पर किश्तवाड़ से जा रहा था श्रीनगर। रामसू के मकाम पर अकरम की बाइक बेकाबू होकर गिर गई थी खाई में। कुपवाड़ा जिले को TB से पाक करने के हवाले से महकमे सेहत ने पूरे जिले में शुरू किया है सर्वे। जिले में TB के केसेस में आ रही है कमी। इंतजामिया के मुताबिक ये महकमे सेहत के लिए है एक बड़ी कामयाबी।
ضلع راجوری میں انتظامیہ نے 5 عمارتوں کو کووڈ کیئر سینٹروں میں کیا ہے تبدیل، ان میں 1000 بیڈ ہیں موجود۔ ڈی سی راجوری راجیش کمار اور محکمہ صحت کے اہلکاروں نے ان مراکز کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ کانگریس کے اسٹیٹ سیکریٹری سید محمد سبطین شاہ نے گاندربل میں کووڈ کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے اور مفت ماسک تقسیم کرنے کی چلائی مہم۔ شاہ نے کہا کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر اٹھایا گیا ہے یہ قدم۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں موجود سیاحوں اور عام لوگوں میں ماسک کیے گئے تقسیم۔ ایس ایچ او گلمرگ عارف حمید کی سربراہی میں پولیس کی ٹیم نے جگہ جگہ جا کر ماسک کیے تقسیم۔ ایس ایچ او نے سیاحوں اور عام لوگوں کو ماسک پہننے اور سماجی دوری اختیار کرنے کی تلقین کی۔ ضلع رامبن میں ڈرائیوروں کی جانب سے من مرضی کرایہ وصول کرنے کی کئی شکایت ہو رہی ہیں موصول۔ اس حوالے سے آر ٹی او رامبن شفقت مجید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر مختلف مقامات پر چیکنگ کا سلسلہ کیا شروع۔ میونسپل کمیٹی ترال کی ایک میٹنگ کے دوران نائب صدر نذیر احمد کو عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ منظور احمد خان کو بنایا گیا نائب صدر۔ میونسپل کمیٹی ترال کے چیئرمین راکیش پنڈتا نے بتایا کہ سابق نائب صدر کے خلاف کئی حلقوں سے مل رہی تھیں مسلسل شکایات۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر اعجاز احمد بٹ نے شوپیاں اور پلوامہ کا کیا دورہ۔ ڈائریکٹر نے جراثیم کش ادویات کی دستیابی کا لیا جائزہ۔ ڈی سی پلوامہ بصیر الحق چودھری نے کرونا وبا کی روک تھام کے سلسلے میں ایک میٹنگ کی طلب۔ ائمہ، ٹریڈرز اور سول سوسائٹی کے ساتھ پامپور میں لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے کے حوالے سے کیا گیا تبادلہ خیال۔ کپواڑہ میں کورونا سے بگڑتی صورتحال کے پیش نظر فوج نے ایک بیداری مہم کا کیا آغاز۔ پیٹرولنگ کے ذریعے فوج ترہگام کے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے میں انتظامیہ کے شانہ بشانہ کر رہی ہے کام۔ پونچھ میں فوج کی راشٹریہ رائفلز کی جانب سے سینیٹائزیشن مہم کا کیا گیا اہتمام۔ کورونا وبا کے پیش نظر سرکاری ملازمین کے بچاؤ کے لیے منڈی کے تحصیل آفس کمپلیکس، سرکاری دفاتر اور بینکوں کو کیا گیا سینیٹائز۔ ادھمپور کے برمین میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے معذورین کے لیے ایک کیمپ کیا گیا منعقد۔ اس موقع پر معذورین کی تفصیلات کی گئی ہے حاصل۔ چند دنوں بعد انہیں مصنوعی اعضاء و دیگر آلات کرائے جائیں گے مہیا۔ گرمی کا موسم شروع ہوتی ہی ضلع کٹھوعہ کے میدانی علاقوں سے نقل مکانی کا سلسلہ ہو چکا ہے شروع۔ خانہ بدوش بکروالوں کے خاندان اپنے مال مویشی کے ساتھ سری نگر کے پہاڑی علاقوں کا کر رہے ہیں رخ۔ موسم بدل جانے سے مال مویشی ہو گئے حالات۔ کورونا بحران پر آج وزیراعظم نریندر مودی کی کونسل آف منسٹرز کے ساتھ میٹنگ۔ کورونا پر قابو پانے کی تدابیر پر ہوگا تبادلہ خیال۔ ملک بھر میں کورونا کی رفتار تیز تر۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3,79,000 سے زائد نئے معاملے آئے سامنے۔ 3,646 مریضوں کی ہوئی موت۔ مہاراشٹر میں ایک دن میں 66,000 سے زیادہ نئے کیسز آئے سامنے۔ 24 گھنٹے میں 771 افراد کی ہوئی موت۔ دہلی میں ایک دن میں 24,000 سے زیادہ نئے معاملوں کی نشاندہی۔ 24 گھنٹوں میں 395 مریضوں کی ہوئی موت۔ راجستھان میں کورونا کے 17,000 سے زیادہ نئے معاملے آئے سامنے۔ 198 مریضوں کی ہوئی موت۔ مدھیہ پردیش میں کورونا کے بڑھتے قہر کے بیچ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ نے ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی بات۔ ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسوں کی خدمات کی سی ایم نے کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست میں پھر سے کووڈ یودھا پروگرام شروع کرنے کا کیا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے طبی خدمات کے دوران فوت ہونے والے ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسوں کے اہل خانہ کی ذمہ داری سرکار کے ذریعے ادا کرنے کے ساتھ ہی ان کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے سمان ندھی کے طور پر ادا کرنے کا کیا اعلان۔ مدھیہ پردیش میں کورونا کے بڑھتے قہر کے بیچ حکومت نے 1 مئی سے کورونا ٹیکہ کے تیسرے مرحلے کے لیے جنگی پیمانے پر تیاری کر دی ہے شروع۔ 1 مئی سے تیسرے مرحلے کی کورونا ٹیکہ کاری میں 18 سال سے اوپر کے لوگوں کو لگایا جائے گا ٹیکہ۔ ٹیکہ کاری مہم کے لیے مدھیہ پردیش میں رجسٹریشن کا عمل کر دیا گیا ہے شروع۔ مدھیہ پردیش کے وزیر برائے میڈیکل ایجوکیشن وشواس سارنگ کا بیان۔ 1 مئی سے شروع ہونے والی ٹیکہ کاری کے لیے 45 لاکھ ڈوز کا آرڈر کیا جا چکا ہے جاری۔
دہلی میں بڑھتے کورونا کے کیسوں اور آکسیجن کی کمی کے درمیان دہلی کے نظام الدین میں واقع دمدمہ صاحب گرودوارا کے پاس چلایا جا رہا ہے آکسیجن لنگر۔ اپنے ضرورت کے حساب سے مریض یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور مفت آکسیجن کر رہے ہیں حاصل۔ ناندیڑ میں ایک 82 سال کے کورونا متاثر شخص نے کورونا کو دے دی شکست۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت کافی نازک تھی اور ضعیفی کی وجہ سے انہیں بچانا ڈاکٹروں کے لیے بھی بن گیا تھا ایک بڑا چیلنج۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے کافی محنت کی اور دوسری طرف متاثرہ شخص کی خود اعتمادی بھی کام کر گئی اور انہیں کورونا کے قہر سے بچا لیا گیا۔ ناندیڑ کے ضلع کلکٹر نے ان کی صحتیابی پر پیش کی مبارکباد۔ اورنگ آباد میں انسانی خدمت کی بہترین مثال کورونا سے متاثر افراد کی آخری رسومات ادا کر رہا ہے معین مستان گروپ۔ پچھلے 14 مہینوں میں 3000 سے زائد افراد کا کیا گیا انتم سنسکار۔ ہر روز کم از کم 25 لاشوں کی ادا کی جا رہی ہے آخری رسومات۔ ممبئی پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل پیش کر رہے ہیں مثال۔ گیان دیو پربھاکر لوگوں کی ادا کر رہے ہیں آخری رسومات۔ جب اپنے لوگ لاشوں کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ادا کرتے ہیں آخری رسومات۔ لاش مسلمان کی ہو تو قبرستان میں کرتے ہیں دفن، لاش ہندو کی ہو تو شمشان میں ادا کرتے ہیں آخری رسومات۔ کرناٹک میں لاک ڈاؤن جاری، جمعیت علماء ہند نے ریاستی حکومت سے کی اپیل، محدود طور پر عبادت گاہوں کو کھولنے کی دی جائے اجازت۔ جمعیت علماء کے ریاستی صدر مولانا افتخار احمد قاسمی نے کہا ہے کہ حکومت نے شادی کی تقریب میں 50 لوگوں کی شرکت کی دی ہے اجازت۔ تعمیراتی کام جاری ہیں، بینک کھلے ہوئے ہیں تو عبادت گاہوں کو مختصر طور پر کیوں نہیں کھولا جاتا؟ رائچور میں جنتا دل سیکولر پارٹی کے لیڈر محمد یوسف خان نے لاک ڈاؤن کے دوران افطار کے موقع پر جگہ جگہ فروٹس کی دکانات کو اجازت دینے کی حکومت سے مانگ کی تاکہ روزہ داروں کو افطار کے دوران ہو سکے آسانی۔ ممبئی میں بلال مسجد ٹرسٹ ماہ رمضان میں روزہ داروں کو مفت میں سحری و افطاری کرتا ہے فراہم۔ گزشتہ سال لاک ڈاؤن میں بھی بلال مسجد کے زیر اہتمام ہزاروں بھوکوں کو کھانا فراہم کرنے کی خدمات دی گئی تھیں انجام۔ اس لاک ڈاؤن میں بھی ہزاروں ضرورت مندوں کی جا رہی ہے مدد۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کورونا کو دی مات، 10 دن پہلے کورونا سے متاثر ہونے کے بعد اسپتال میں ہوئے تھے داخل۔ مدھیہ پردیش میں جیل میں قیدیوں کے کورونا متاثر ہونے کے بعد شیوراج سنگھ حکومت کا فیصلہ، 4500 قیدیوں کو پے رول پر کیا جائے گا رہا۔ کورونا قہر کے بیچ ایم پی حکومت نے کورونا کرفیو کی مدت میں پھر کی توسیع، اب ریاست میں 7 مئی تک جاری رہے گا کورونا کرفیو۔ کورونا کرفیو کے بیچ اسپتالوں میں آکسیجن اور دواؤں کے پہنچانے کے عمل کو حکومت نے کیا تیز۔ کورونا کا اثر مذہبی پروگراموں پر، اس سال 4 دھام کی یاترا نہیں کر پائیں گے شردھالو۔ اتراکھنڈ سرکار نے کورونا کے مد نظر اس سال 4 دھام یاترا کیا رد۔ لالو پرساد یادو کے جیل سے باہر آنے کا راستہ صاف، رانچی کے سی بی آئی کورٹ نے جاری کیا ریلیز کرنے کا آرڈر۔ منی کارپوریشن ورنگل کھمم کے علاوہ دیگر 5 میونسپل علاقوں میں آج ووٹنگ، صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک ڈالے جائیں گے ووٹ۔ کورونا کی بڑھتی وبا کے بیچ تلنگانہ میں کارپوریشن اور میونسپل انتخابات، ریاستی الیکشن کمیشن پر ہائی کورٹ برہم، عوام کی صحت پر توجہ دینے کا ہائی کورٹ نے حکومت کو دیا مشورہ۔ تلنگانہ میں کورونا کے 7900 سے زیادہ نئے کیسز درج، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 58 مریضوں کی ہوئی موت۔ گریٹر حیدرآباد میں سب سے زیادہ 1630 نئے کیس درج۔ حیدرآباد کے علاقے کوکٹ پلی میں اے ٹی ایم عملے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، 1 ہلاک 1 زخمی، شرپسند رقم لے کر فرار۔ کورونا کی بڑھتی وبا اور موجودہ حالات میں ویکسین لینا بہت ضروری، کریم نگر پولیس کمشنر کملا ہاسن ریڈی نے کہی یہ بات۔ آندھرا پردیش میں کورونا کا قہر جاری، کئی سرکاری ہاسپٹلز میں بیڈز اور آکسیجن کی قلت، مریضوں کے رشتہ دار میں تشویش کی لہر۔ آندھرا پردیش میں 10ویں اور 12ویں کے امتحانات ہوں گے شیڈیول کے مطابق، آئندہ ماہ کی 5 تاریخ سے انٹر امتحانات کا ہوگا آغاز، تیاریاں جاری۔
کرنول کی مشہور شخصیت ایس اے میر کا انتقال، مختصر سی علالت کے بعد ہوا انتقال، سرکردہ شخصیات نے کیا افسوس کا اظہار۔ ریاست میں کورونا کی بڑھتی وبا سے عوام پریشان، کنڈاپلی درگاہ کے ذمہ دار الطاف راجہ نے مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کو مشاہرہ جاری کرنے کا جگن حکومت سے کیا مطالبہ۔ کورونا کے مریضوں کا بہتر علاج کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سی پی ایم پارٹی کی جانب سے کرنول کلکٹریٹ پر دیا گیا دھرنا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی اور مرکزی حکومت کورونا کے مریضوں کا علاج کرنے میں پوری طرح سے ہو گئی ہے ناکام۔ اتر پردیش میں کورونا کا قہر جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 35,104 نئے کیسز، 295 اموات، 25,613 افراد ہوئے صحت یاب۔ یو پی میں ویکینڈ لاک ڈاؤن کو بڑھایا گیا، اب جمعے کی رات سے منگل کی صبح تک رہے گا لاک ڈاؤن۔ کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے یوگی حکومت ایکشن میں 33,000 بیڈ سے بڑھانے کی دی گئی ہدایت۔ یو پی میں پنچایت چناؤ کے آخری مرحلے میں 17 اضلاع میں ڈالے گئے ووٹ، 2 مئی کو آئیں گے نتیجے۔ پنچایت الیکشن کے دوران کئی اضلاع میں فائرنگ اور پتھراؤ، علی گڑھ، سیتاپور اور متھرا میں ووٹنگ کے دوران ہوا ہنگامہ۔ الہ آباد میں کورونا ٹیکہ کاری کے لیے مسلم تنظیموں کی بیداری مہم کا آغاز، مختلف سماجی اور ملی تنظیموں نے مسلمانوں سے 100% ویکسین لگوانے کی اپیل کی۔ میرٹھ کے ایک گاؤں میں زہریلی شراب پینے سے 10 لوگوں کی موت کے بعد مچا کوہرام، گاؤں میں پنچایت الیکشن میں ووٹنگ سے پہلے گاؤں والوں میں تقسیم کی گئی تھی دیسی شراب۔ بہار میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 13,089 نئے معاملے آئے سامنے، 89 افراد نے توڑا دم، 10,926 افراد اسپتال سے ہوئے ڈسچارج۔ بہار میں شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک کے لیے کرفیو نافذ، سڑکوں پر نظر آ رہا ہے سناٹا، صرف ضروری کام سے نکلنے کی ہے اجازت۔ نئے گائیڈ لائنز کے حساب سے بہار میں 4 بجے ہی دکانیں ہوئی بند، پٹنہ میں دکانداروں نے خود لگائے تالے، انتظامیہ کر رہی ہے تعاون۔ نئی گائیڈ لائنز کی پاسداری کرانے سڑکوں پر اترے افسران، کئی اضلاع میں ایس پی ڈی ایم بھی نظر آئے سڑکوں پر، بیداری کے ذریعے کورونا کو ہرانے کی کوشش۔ بکسر کے رام ریکھا گھاٹ پر منڈن کے نام پر کورونا کو دعوت، گائیڈ لائنز کی دھجیاں اڑا کر اکٹھا ہوئے لوگ، جانکاری ملنے کے بعد ایکشن میں آئی پولیس۔ کورونا کے بڑھتے معاملوں کے درمیان لوگوں کی بیوقوفی اپنے عروج پر، کھگڑیا میں کنٹینمنٹ زون میں دکھی لاپرواہی، گھیرا بندی کے بعد بھی لوگ کر رہے ہیں سڑک پار۔ پوری دنیا میں کورونا سے اب تک 15 کروڑ 10 لاکھ سے زائد افراد ہو چکے ہیں متاثر، 31,78,000 سے زائد افراد کی ہوئی موت، 12 کروڑ 84 لاکھ سے زائد لوگ ہوئے صحت یاب۔ برازیل میں کورونا وائرس سے 24 گھنٹے میں 3,000 سے زیادہ اموات، مہلوکین کے اعتبار سے امریکہ کے بعد برازیل دوسرے نمبر۔ دہلی کیپٹل نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو 7 وکٹوں سے دی شکست، کولکتہ نے 155 رن کا دیا تھا ہدف۔ دہلی کے لیے اوپنر پرتھوی شا نے سیزن کے تیز ترین لگائی 50، 18 گیندوں پر ہی مکمل کر لی 50۔ اور فی الحال اسپیڈ نیوز میں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آداب۔